ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فضیلت الشیخ اعجاز احمد تنویر، اسلامک اسکالر۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ قل فرما دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم معلوم کروانا چاہتے ہو، خبر دینا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کے بارے میں؟ واللہ یعلم، حالانکہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے کہ وہ جانتا ہے ما فی السماوات، ہر اس چیز کو جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور ہر اس چیز کو جو زمین میں ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ آج میں نے سورۃ الحجرات کی 16 نمبر آیت ہے، وہ میں نے پڑھی ہے، ترجمہ بھی آپ احباب نے سنا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر ایک غلط فہمی تھی، یا آپ یوں کہہ لیں کہ ایک خوش فہمی تھی۔ اور وہ ان کے دلوں میں خوش فہمی یہ تھی
کہ ہم اسلام لائے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، تو یہ گویا کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک احسان ہے، یعنی وہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک احسان کے طور پر جتلا رہے تھے۔ ایک قبیلہ، ایک وفد آیا تھا بنو تمیم کی طرف سے، اور انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بطور احسان جتلائی، کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا دیکھیں نا کہ ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا، ہم مسلمان ہوئے، اور آپ کو ہمارے خلاف کوئی جنگ نہیں لڑنی پڑی، کوئی معرکہ نہیں لڑنا پڑا، کوئی آپ کو ہمارے خلاف کوئی شہادتیں نہیں پیش کرنا پڑیں، بلکہ ہم ویسے ہی بغیر کسی جنگ اور بغیر کسی معرکے اور بغیر کسی کارروائی کے ہم نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے تو ہماری طرف سے بھی کوئی قتل و غارت نہیں ہوئی، یعنی ہمارے بھی کوئی بندے قتل نہیں ہوئے۔ تو مقصد ان کا یہ تھا کہ ہم بغیر کسی محنت مشقت کے، بغیر کسی جہاد قتال کے اور بغیر کسی خون بہانے کے ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ آپ اس طرح سمجھیں آج کل کی جو موجودہ صورتحال چلتی ہے کہ ایک ہوتا ہے نا کہ امیدوار ہے اور بڑا ٹف مقابلہ ہے، دونوں طرف اپنا اپنا زور لگایا جا رہا ہے، اپنا اپنا پیسہ لگایا جا رہا ہے، اور پوری ایک یعنی مہم چلائی جاتی ہے اور بڑا سخت مقابلہ، اور پھر جا کر ایک کینڈیڈیٹ، ایک امیدوار جیت جاتا ہے، دوسرا ہار جاتا ہے، اور ایک وہ آدمی ہے کہ اس کو یہ سارا مسئلہ سر انجام دینا ہی نہیں پڑتا، بلکہ ایک کوئی پلیٹ فارم ہے، کوئی گاؤں ہے یا کچھ گاؤں، وہ سارے مل کر وہ بلا مقابلہ ہی کسی کو اپنا وہ چیئرمین یا اپنا کوئی مقرر کر لیتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا پھر اکثر لکھا ہوتا ہے کہ بلا مقابلہ منتخب ہونے پر ہم فلاں کو مبارکباد پیش کر، کوئی مقابلہ نہیں کرنا پڑا۔ تو وہ جو بنو تمیم قبیلہ آیا نا، وہ اسی بات کا احسان جتلا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ آ کر کہہ رہا ہے کہ دیکھیں اے اللہ کے رسول، ہم مسلمان ہوئے اور بغیر کسی یعنی مزاحمت کے ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری،
فرمایا قل اے نبی آپ فرما دیں کہ اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ تعالیٰ کو معلوم کروانا چاہ رہے ہو اپنے دین کے بارے میں؟ اللہ کو یہ خبر دینا چاہ رہے ہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا، ہم ایمان لائے؟ اللہ کو یہ بتانا چاہ رہے ہو؟ فرمایا کہ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے ان ساری باتوں کو کہ جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اللہ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے۔ اچھا میرے بھائیو، یہ صورتحال ایک بنو تمیم قبیلے کی ہی نہیں ہے، اور بھی کئی قبائل ایسے آئے اور انہوں نے اسلام قبول کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتلانا چاہا۔ طائف جو شہر ہے، تو طائف سے جو وفد آیا تھا سردار عبد یالیل کی قیادت میں، وہاں کا جو سردار تھا اس کا نام تھا سردار عبد یالیل۔ تو یہ جو سردار عبد یالیل کی قیادت میں وفد آیا، اور یہ طائف سے آیا تھا وفد 9 ہجری۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اسلام قبول کیا۔ تو اس وقت یہ اسلام قبول کرنے کے بعد کچھ دن وہاں مدینہ میں ٹھہرے، اور اسلام کی جو بنیادی اور ضروری تعلیمات انہوں نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی۔ وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، یا کوئی ضروری جو مسائل تھے زندگی گزارنے کے، وہ سیکھے۔ تو جب یہ لوگ واپس جانے لگے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اہم میٹنگ رکھ لی، اور ان کا جو سردار تھا عبد یالیل، وہ کہنے لگا کہ جی ہم آپ سے کچھ خصوصی بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، کرو بات جو کرنا چاہتے ہو۔ تو انہوں نے اسی انداز میں بات کی، کہنے لگے کہ دیکھیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسلام قبول کیا، اور پھر ہم نے اسلام قبول کر کے ہم نے آپ کو تقویت پہنچائی، ہم نے آپ کی قوت میں، طاقت میں اضافہ کیا، ہماری وجہ سے آپ کو ایک قوت حاصل ہوئی۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں کہیں، ہماری وجہ سے آپ کو ایک بہت بڑی مزاحمت سے آپ بچ گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں سن رہے ہیں، آپ نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، آپ نے اسلام قبول کیا۔ حالانکہ میرے بھائیوں، اگر غور کیا جائے تو اسلام قبول کرنے کا فائدہ ہماری اپنی ذات کو ہے، یا اس کا فائدہ اللہ اور اس کے رسول کو ہے؟ بھئی اس کا فائدہ تو ہماری اپنی ذات کو ہے۔ ہم اللہ کا کیا سنوارتے ہیں، یا اگر ہم ایمان نہیں لائیں گے تو ہم اللہ کا کیا بگاڑیں گے؟ اگر اسلام قبول کریں گے تو تب بھی ہمارا فائدہ ہے، اور اگر ہم اسلام قبول نہیں کریں گے اور کفر پہ چلے جائیں گے تو ہمارا اپنا نقصان ہے۔ بات تو یہ ہے سمجھنے والی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اللہ یہ بات فرماتا ہے حدیث قدسی کے طور پر
آپ نے فرمایا کہ اگر تم سارے اگلے پچھلے انسان اور جن اگر سارے ہی اللہ کے نافرمان اور باغی بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی ریاست، سلطنت، مملکت، اس کے اقتدار اور اختیار میں ایک، یعنی اگر سارے کافر ہو جائیں نا تو اللہ کی سلطنت میں ایک ذرے کے برابر تم کمی نہیں کر سکتے۔ اور اگر تم سارے اگلے پچھلے اور جن اور انسان، مرد اور عورت، حاکم محکوم، عربی عجمی، سارے مل کر اگر سارے نیک اور سارے متقی اور ساری فرما بردار اگر بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی سلطنت، ریاست اور اس کے اقتدار میں ایک ذرے کا بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن میں کئی جگہ پر فرمایا کہ جو آدمی جہاد کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، جو آدمی نیکی کرتا ہے اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، جو آدمی اچھا عمل کرتا ہے اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے۔ تو جو آدمی کوئی بھی نیک عمل کرے گا اس کا بینیفٹ اور اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہے، اور اگر کوئی گناہ کرے گا، نافرمانی کرے گا تو میرے بھائیوں اس کا جو نقصان ہے وہ کس کو ہے؟ اس کی اپنی ذات کو ہے۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ تو یہ جو طائف کا وفد آیا تو وہ بھی اسی طرح کی باتیں کر رہا ہے جس طرح کی باتیں بنو تمیم نے کی۔ کہنے لگے جی ہم اسلام لائے ہیں، ہم نے آپ کو قوت بخشی ہے، ہم نے آپ کو طاقت بخشی ہے، ہماری وجہ سے آپ کا نا ایک عرب کے اندر پلڑا بھاری ہو گیا ہے۔ وہ باتیں کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اصل بات بھی تو بتاؤ نا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو نا یعنی ابھی زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ چلیں کوئی یعنی مطلب یہ تھا کہ زکوٰۃ اسلام قبول کرنے کے بعد جب 1 سال گزرے گا اور اس کے پاس وہ مال رہے گا تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ لازم آنی ہے۔ بھئی دیکھیں نا، ایک آدمی کے پاس اگر مال ہے اور وہ پورا سال اس کی کسٹڈی میں رہا، اس کے اختیار اور تصرف میں رہا، وہ چاہے اس نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے یا کاروبار پہ لگایا ہوا ہے، وہ ہے اس کے پاس، تو اگر وہ 1 سال اس کے پاس رہے گا تو تب جا کر اس پر زکوٰۃ لازم آتی ہے۔ اگر وہ 6 ماہ بعد، 8 ماہ بعد وہ پیسہ تھا اس کے پاس لیکن وہ خرچ ہو گیا، اس نے کوئی اپنی گاڑی خرید لی یا اپنا مکان خرید لیا یا اس نے کسی جگہ خرچ کر دیا، مال اب اس کے پاس نہیں رہا، اب اس کے اوپر زکوٰۃ ختم ہو گئی۔ تو 1 سال مسلسل کسی کے پاس مال رہے یا کوئی عورت ہے اس کے پاس سونا رہے تو تب جا کر اس کے اوپر زکوٰۃ لازم آتی ہے۔ تو کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں، 1 سال گزرے گا تو پھر دیکھیں گے۔ تو آپ نے وقتی طور پر ان کے ہاں سامنے خاموش ہو گئے، آپ نے کوئی بات نہ ان کے سامنے دہرائی۔ اللہ کے رسول ابھی نہ ہم روزہ نہیں رکھیں گے، آپ نے فرمایا روزہ بھی تو رمضان میں فرض ہوتا ہے، تو لہذا آپ نے روزے کے معاملے بھی نہ کوئی آپ نے زیادہ کوئی بات نہیں کی، خاموش ہو گئے۔ تو چلتے چلتے وہ یہاں پر آ گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول ہم نماز نہیں پڑھیں گے، نماز کی بھی ہمیں چھٹی دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب اپنا ری ایکشن ظاہر کیا۔
آپ نے فرمایا کہ دیکھے تم نے زکوٰۃ کی بات کی میں چپ رہا، تم نے روزوں کی بات کی میں چپ رہا، لیکن اب تم کہہ رہے ہو کہ ہم نماز بھی نہیں پڑھیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کلمہ پڑھنا ہے تو پڑھو، نہیں پڑھنا نہ پڑھو، میرا ساتھ دینا چاہتے ہو دو، نہیں دینا چاہتے نہ دو، اور اگر مجھے قوت یعنی مجھے طاقت دینا چاہتے ہو دو، نہیں دینا چاہتے نہ دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن یاد رکھو مجھے تمہارے اس اسلام کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور نہ میں تمہارا یہ اسلام چاہتا ہوں کہ جس اسلام میں نماز ہی نہ ہو۔ آپ نے فرمایا لا خیر فی دین لا صلاۃ فیہ، بھلا اس دین میں کون سی خیر ہو سکتی ہے جس دین کے اندر نماز ہی نہیں۔ لہذا صاف اور سیدھی بات ہے کہ میرے اوپر اپنے اسلام کا احسان نہ جتلاؤ، مجھے کوئی نہیں تمہارے اسلام کا کوئی یعنی مسئلہ۔ فرمایا کہ یاد رکھو اگر تم نے نماز نہیں نہ پڑھنی تو مجھے تمہارے اس اسلام کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھری کھری اور دو ٹوک بات ان کو سنا دی۔ تو اس طرح کا بیہیویئر جو تھا نا وہ کئی قبائل والے کئی وفد والے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے، تو اللہ نے ساروں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو اپنے دین کے بارے میں معلوم کروانا چاہتے ہو، خبر دینا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کے بارے میں؟ فرمایا واللہ یعلم، حالانکہ اللہ وہ جانتا ہے ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین۔ تو میرے بھائیوں اگر کوئی آدمی ہدایت پر ہے، دین پر عمل پیرا ہے اور وہ اسلام پر زندگی گزار رہا ہے، تو یہ اس پر اللہ کا احسان ہے یا اس کا اللہ پر احسان ہے کہ یہ اللہ کو یہ بات جتلا رہا ہے کہ یا اللہ دیکھ میں مسلمان ہوا، میں نے یہ، تو انسان کا اللہ پر احسان نہیں بلکہ اللہ کا انسان پر احسان۔ چنانچہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے نا، جنت میں، تو جنت میں جا کر وہ اللہ کی نعمتوں اور اس کی ضیافتوں اور اس کی مہمان نوازیوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، تو اس وقت نہ پھر وہ جنت میں جا کر اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو کر تو پھر وہ یہ کلمہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ کیا معنی ہے اس کا؟ کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے ہمیں اس دین پر، اسلام پر، شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی، اور جس پر چلتے چلتے آج ہم جنتوں میں پہنچے۔ اور اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کیسے ہدایت پانے والے ہوتے؟ یہ تو ہمارے اوپر اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت سے نوازا، اللہ نے ہمیں ہدایت سے مالا مال کیا، اور آج ہم اس ہدایت پر عمل کر کے آج ہم جنتوں کے وارث بنے ہیں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا۔ میرے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بنو آدم کے دل ہیں نا، بنو آدم کے دل، یہ سارے کے سارے رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں۔ ان قلوب بنی آدم بین اصبعی الرحمن،
رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے یہ سارے انسانوں کے دل. فرمایا یقلبھا کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے وہ ان دلوں کو پھیر بھی سکتا ہے اور پھیر دیتا ہے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان فرما کر آگے دعا کیا کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے یا مصرف القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت قدم رکھنا. یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیر دینے والے، قلب ثبت قلبی علی طاعتک، میرے دل کو اپنی اطاعت پر قائم رکھنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے گھر سے یہ ہدایت کا سلسلہ چلا اور جن سے یہ ہدایت کا سلسلہ شروع ہوا، آپ دیکھ لیں کہ جن کے بارے میں قرآن نے گارنٹی دے دی کہ انک لعلی صراط مستقیم، اے نبی آپ صراط مستقیم پر ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے کہ اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا، میرے دل کو اپنے دین پر. تو میرے بھائیوں، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے وہ ہدایت پر قائم رہنے کی دعا کر رہے ہیں، تو پھر میں اور آپ ہم کس بات کی مولی ہیں اور ہم کس بات یعنی تالاب کی مچھلی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اتنا بے فکر سمجھ لیں، بلکہ یہ باتیں کریں کہ ہمارا اسلام اللہ پر احسان ہے. کو بھئی بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو ہدایت کا مل جانا یہ اللہ کا ہمارے اوپر کیا ہے؟ احسان ہے. اللہ اکبر. غزوہ احد ہو رہا ہے، غزوہ احزاب، اس کے لیے خندق کھودی جا رہی ہے، اور خندق کی کھدائی کے دوران، خندق کی کھدائی کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اشعار پڑھ رہے ہیں اور صحابہ بھی اشعار پڑھ رہے ہیں. وہ میں نے پچھلے درس میں بھی میں نے 2 شعر سنائے تھے کہ صحابہ شعر پڑھ رہے تھے نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے ہم جہاد کرتے رہیں گے. یہ بیعت کی ہوئی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا جواب دے رہے ہیں؟ آپ اس وقت فرما رہے ہیں کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. یا اللہ زندگی تو اصل آخرت کی زندگی ہے، تو اللہ تو ہمارے انصار کو بھی بخش دے اور ہمارے مہاجرین کو بھی بخش دے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایک دعا ہے جو اشعار کی شکل میں فرما رہے ہیں. تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا بھی موقع کہ آپ نے جناب سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ، یہ ایک بڑے اچھے شاعر تھے. عبداللہ بن رواحہ یہ کچھ شعر و شاعری بھی کرتے تھے اور یہ بڑی اچھی شاعری کیا کرتے تھے. ان کا ایک پوری انہوں نے ایک نظم بنائی ہوئی تھی اور اس نظم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پڑھا کرتے تھے. آپ کو بھی وہ نظم یاد تھی اور اس نظم کا ایک شعر تھا، سب سے پہلا شعر. وہ کیا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم لولا انت مہتدینا، اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، کہ اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت کیسے حاصل کر سکتے تھے،
یعنی یہ ہدایت کا سلسلہ چلا ہی کہاں سے ہے؟ اللہ سے آیا نا یہ سارا سلسلہ۔ کیوں بھائی؟ ہدایت کہاں سے آتی ہے؟ اللہ سے آتی ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب زمین پر اتارا تھا نا، جب انہوں نے پھل کھا لیا اور شیطان کے بہکانے پہ پھل کھا لیا، بہشتی لباس اترا اور وہ زمین پر اترے، اور اس کے بعد اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ اما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا، فرمایا کہ میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آیا کرے گی۔ تو گویا ہدایت کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ ہدایت کا سرچشمہ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ فرمایا کہ اے لوگو اب میری طرف سے ہدایت آئے گی، فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو جو میری اس ہدایت پر عمل کریں گے ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شعر پڑھا کرتے تھے، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے جو شعر بنایا ہوا تھا، اللہم لولا انت مہتدینا، یا اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت کیسے پا سکتے تھے؟ ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ ہم نے کوئی صدقہ کرنا تھا اور نہ ہم نے کوئی نماز پڑھنی تھی۔ تو یا اللہ یہ سارا تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، تیری رحمت ہے کہ ہم آج ہدایت پر عمل پیرا ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، ہم یہ سارے ہدایت والے کام یا اللہ صرف تیرے فضل و کرم سے کر رہے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پڑھ رہے ہیں؟ احزاب کے موقع پر۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہدایت کا ملنا اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر کیا ہے؟ احسان ہے۔ سمجھ آئی نا بات؟ یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ بعض لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا کہ وہ یعنی اب دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، توجہ ہے نا، ذرا توجہ سے ایک جملہ سننا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت کیسے پا سکتے تھے؟ سمجھ آئی بات کی؟ کہ یا اللہ اگر تو نہ ہوتا، اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہیں پا سکتے تھے، نہ ہم نے کوئی نماز پڑھنی تھی، نہ ہم نے کوئی روزہ رکھنا تھا۔ بھئی بات سمجھ آئی نا؟ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات بابرکات کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ یا اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم نے ہدایت نہیں پانی تھی۔ سمجھ آئی نا بات؟ تو ہمارے کچھ بھائیوں نے اس کے وزن پر اپنی طرف سے ایک عقیدہ بنا لیا، اپنی طرف سے ایک عقیدہ بنایا ہوا ہے۔ وہ کیا؟ وہ عقیدہ یہ ہے کہ لولا کا ما خلقت الافلاک، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم نے تجھے نہ پیدا کرنا ہوتا تو ہم یہ کائنات ہی نہ بناتے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، نہ یہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، نہ یہ بات قرآن میں ہے اور نہ ہی یہ بات، یہ ہمارے بھائیوں نے اپنے پاس سے یہ عقیدہ بنایا ہے، اپنے پاس سے جملہ بنایا، اپنے پاس سے یہ حدیث گھڑی اور اس کو خود گھڑ کر منسوب کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ کیوں بھی میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ جو جملہ ہے کہ لولا کا ما خلقت الافلاک کا، کہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم یہ کائنات نہ بناتے، یہ نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے، یہ ہمارے ان بھائیوں نے اپنا عقیدہ آپ بنایا ہے، کوئی اس کی سپورٹ نہیں ہے۔ ہاں قرآن سے یہ بات ضرور معلوم ہوتی ہے، قرآن یہ بات ضرور کہتا ہے کہ ہم نے یہ ساری کائنات انسان کے لیے بنائی ہے، یہ بات ہے قرآن میں۔ کیوں بھی بات سمجھ آئی ہے نا؟
اب اس کے لیے تو آپ قرآن میں پڑھ سکتے ہیں، کئی آیات ہیں اس موضوع پر۔ فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے یہ ساری کائنات بنائی ہے۔ اور پھر آپ اکثر قرآن میں اس طرح کی آیات پڑھتے ہیں کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے، آسمان کو چھت بنایا ہے، اور اس نے تمہارے لیے جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا ہے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین، یہ ساری کائنات اللہ نے تمام انسانوں کے لیے بنائی ہے۔ وہ انسان آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، اور اب سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے ہیں، یہ ساری کائنات جو ہے وہ سارے انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور انسانوں میں سب سے افضل انسان، سب سے اعلیٰ انسان، سب سے برتر انسان وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ کائنات صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی، یہ بات غلط ہے۔ اور کیوں میرے بھائیو، بات سمجھ آ گئی نا؟ یہ کائنات کن کے لیے بنائی گئی ہے؟ ہیں جی، سارے انسانوں کے لیے۔ جانور پیدا کیے ہیں تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سورج چاند ستارے ہیں تیری ضیاء کے واسطے، یہ سارا جہاں ہے تیرے لیے، اور تو ہے خدا کے واسطے۔ انسان کو اللہ نے کس لیے بنایا؟ اپنے لیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھ لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم احزاب کے موقع پر جناب عبداللہ بن رواحہ کے بنائے ہوئے اشعار پڑھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شعر صحیح تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، اگر غلط شعر ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھتے۔ تو وہ اشعار کیا ہیں کہ اللہم لولا انت مہتدینا، اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت کیسے پا سکتے تھے؟ ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ ہم نے صدقہ کرنا تھا نہ ہم نے نماز پڑھنی تھی۔ تو مطلب کیا ہوا کہ یا اللہ تو اس پوری کائنات کا بنانے والا، چلانے والا، پیدا کرنے والا، تو نے یہ کائنات بنائی، اس میں ہمیں پیدا کیا، یا اللہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی تو ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ اشعار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے احزاب کے موقع پر، تو اس سے بھی معلوم ہوا یہ ہدایت کہاں سے ملتی ہے؟ یہ ہدایت کا سارا سسٹم ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، سمجھے نا؟ اللہ جس کو چاہے۔ احد کی جنگ میں، احد کی جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے نا، وہ پتھر لگا آ کر، اور وہ پتھر آ کر نا سیدھا آپ کے چہرہ انور پر، آپ کے چہرہ مقدس پر آ کر لگا، اور آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا، اور ایک پتھر آ کر لگا یہ نیچے، اور ایک سیدھا آ کر ادھر سامنے دانتوں پہ ٹکرا گیا۔ اور آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دندان مبارک اس دن شہید ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خون نکلا۔ ادھر بھی تلوار کا ایک وار ہوا، عبداللہ بن قمعہ تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار ماری، لیکن آپ نے اس وقت خود پہنی ہوئی تھی وہ زرہ، تو جس کی وجہ سے بہت زیادہ بچت ہو گئی، لیکن وہ جو خود تھی نا اس کی کچھ کڑیاں اندر گھس گئیں، چہرے کے اندر کچھ کڑیاں اندر گھس گئیں۔ اللہ اکبر! اور وہ اتنی اندر گھس گئیں
کہ کئی صحابہ نے اپنا پورا زور لگا کرنا اپنے دانتوں کا، تو ان کو باہر کھینچنا چاہا کہ یہ کڑیاں باہر نکل آئیں، یہاں تک کہ میرے پیارے بھائیوں کئی صحابہ بے بس ہو گئے، لیکن ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنے پوری طاقت کے ساتھ یعنی وہ کڑیوں کو باہر نکالنا چاہا، نکل تو آئیں لیکن نکالتے نکالتے ان کے اپنے 2 دندان مبارک شہید ہو گئے، اتنی اندر وہ کڑیاں گھس گئی تھی۔ اور جب وہ کڑیاں باہر نکلیں تو اتنا خون پھر نکلا، وہ کڑیوں کی وجہ سے کچھ خون رکا ہوا تھا، جب وہ باہر نکل آئیں تو پھر خون ایسے تیز دھار کی طرح نکلا، یہاں تک کہ بہت زیادہ خون نکل جانے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے، اور ایک وہاں گڑھا تھا، اس گڑھے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے۔ میرے پیارے بھائیوں اس موقع پر نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حالت میں نے آپ کو بتائی کہ دندان مبارک شہید ہیں، چہرے پہ تلوار کا وار ہے، اندر کڑیاں گھس گئیں، نکالی گئیں، خون بہت زیادہ نکلا، اور یہ کستوری سے زیادہ خوشبودار یہ خون اس دن دنیا کی اس مٹی میں ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہوئے، جب ہوش آیا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنے چہرے سے خون صاف کیا، اور سر کے اوپر بھی خون تھا، اور سارا اپنا خون ایسے صاف کر رہے ہیں، اور خون صاف کرتے کرتے چہرے سے تو ایک جملہ بے اختیار منہ سے نکل گیا۔ صحیح بخاری میں وہ جملہ موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ قوم کیسے فلاح پائے گی کہ جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ زخمی کر دیا، اور اپنے نبی کے دانت شہید کر دیے، اور اپنے نبی کا سر پھوڑ دیا، یہ قوم کیسے فلاح پائے گی؟ کیف یفلح قوم شجوا رأس نبیہم وکسروا رباعیتہ۔ تو اس وقت اللہ نے قرآن میں آیت اتار دی، فرمایا اے نبی آپ کو ٹھیک ہے زخم آئے ہیں، آپ کے دندان شہید ہوئے ہیں، خون آپ کا نکلا ہے، آپ کی یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ یہ لوگ کیسے فلاح پائیں گے، یہ کیسے کامیاب ہوں گے۔ فرمایا آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، آپ کا کام ہے ہمارا پیغام پہنچانا، باقی رہ گیا یہ معاملہ کہ کس نے ہدایت پانی ہے، کس نے بے ہدایتہ رہنا ہے، کس نے جنت میں جانا ہے، کس نے جہنم میں جانا ہے، کون ابو بکر بنے گا، کون ابو جہل بنے گا، یہ سارے فیصلے ہمارے ہیں، آپ کو ان فیصلوں میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ فرمایا لیس لک من الامر شیء ان یتوب علیہم او یعذبہم، فرمایا کہ یہ معاملہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کس نے ہدایت پانی ہے اور کس نے نہیں پانی، آپ کا کام ہے تبلیغ، آپ اپنا کام کریں، باقی ہدایت کسی کو دینا نہ دینا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ یہ ہمارے اختیار میں۔ تو میرے پیارے عزیز بھائیوں اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر دیکھ لیں، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، لیس لک من الامر شیء ان یتوب علیہم او یعذبہم۔ تو میرے بھائیوں یہی احد کا میدان ہے، بڑے بڑے کافروں کے سپہ سالار بعد میں اسلام کے اندر داخل ہوئے، اکرمہ بن ابی جہل جن کا آپ ابھی واقعہ سن رہے تھے، وہ یعنی محترم ربانی صاحب کی آپ گفتگو میں کہ اکرمہ بن ابی جہل یہ بعد میں مسلمان ہو گئے، جناب خالد بن ولید یہ احد کی جنگ میں کافروں کے گھڑ سوار دستے کے سپہ سالار تھے، یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے، ابو سفیان جو اس پورے لشکر کی قیادت کر رہا تھا تو وہ بھی بعد میں مسلمان ہو گیا۔ تو بڑے بڑے چوٹی کے کمانڈر اور سپہ سالار بعد میں اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اصلاح فرمائی کہ آپ یہ بات کیوں فرما رہے ہیں کہ یہ قوم کیسے فلاح پائے گی کہ جنہوں نے اپنے نبی کے دانت شہید کر دیے، اپنے نبی کا چہرہ زخمی کر دیا، سر پھوڑ دیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں یہ ہدایت کا سارا سلسلہ کہاں سے ہے؟
تو یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی۔ جب ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں پتہ ہے نا، تو نماز جنازہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں پڑھا کرتے تھے، ان دعاؤں کے اندر ایک دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھا کرتے تھے کہ اللہم انت ربہ وانت خلقتہ وانت ہدیتہ للاسلام، کہ اے اللہ تو اس میت کا رب ہے، تو نے اس کو پیدا کیا ہے، وَأَنْتَ هَدَيْتَهُ لِلْإِسْلَامِ، یا اللہ تو نے اس کی اسلام کے لیے رہنمائی فرمائی، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرِّهِ وَعَلَانِيَتِهِ، یا اللہ تو اس کے سارے پوشیدہ معاملات کو بھی جانتا ہے اور اس کی ساری ظاہری زندگی کو بھی جانتا ہے۔ جئناک شفعاء فاغفر لہ، اللہ ہم تو تیرے پاس سفارشی بن کر آئے ہیں، یا اللہ تو اس کو معاف کر دے۔ تو اس دعا کے اندر دیکھ لیں یہ جملہ ہے کہ وَأَنْتَ هَدَيْتَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ نے نا ان لوگوں کی اصلاح فرمائی کہ جو اپنے اسلام کو، اپنے ایمان کو، اپنے دین کو وہ اللہ پر احسان کے طور پر جتلا رہے تھے۔ فرمایا قل، فرما دیجئے، اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو معلوم کروانا چاہتے ہو، اللہ کو خبر دینا چاہتے ہو اپنے دین کے بارے میں؟ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، حالانکہ اللہ تو جانتا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ اتنا باریک بین ہے، اتنا باخبر ہے، اور اس قدر اللہ کا علم یعنی کمال کا علم ہے کہ علماء نے یہ بات لکھی ہے اور یہ حدیث میں بھی آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ساتوں زمینوں کے نیچے اگر ایک یعنی کالا پتھر پڑا ہوا ہو اور اس کالے پتھر کے اوپر ایک کالے رنگ کی چیونٹی چل رہی ہو، اور اللہ کتنا باریک ہے کہ وہ ان ساتوں زمینوں کے نیچے تحت سرا کے اوپر اس کالے پتھر کو بھی دیکھ رہا ہے، اور اس کالے پتھر پر چلنے والی اس کالی چیونٹی کو بھی دیکھ رہا ہے، اور نہ صرف اس چیونٹی کو دیکھ رہا ہے بلکہ اس چیونٹی کے چلنے کے قدموں کی آہٹ کو بھی سن رہا ہے۔ یہ ہے اللہ کا علم، یہ ہے اللہ کا علم۔ فرمایا اللہ، حالانکہ اللہ تو جانتا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے۔ فرمایا واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اچھا، اب یہ صفت اللہ کے سوا کسی اور کی ہے؟ کوئی اور دنیا میں کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر یا کوئی پیغمبر، کوئی سائیں یا کوئی قلندر، کوئی غوث، کوئی لجپال، کوئی دنیا کی ایسی ہستی، کوئی دنیا کی ایسی پرسنالٹی ہے کہ جس کے اندر یہ صفت پائی جائے کہ واللہ بکل شیء علیم، ہر چیز کا علم وہ صرف اللہ کے پاس، باقی کسی کے پاس کم، کسی کے پاس زیادہ، ہر ایک کے پاس علم اللہ نے دیا ہے، لیکن وہ علم جو ہے کتنا کو ہے، کتنا کو علم ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، فرمایا تمہیں ہم نے بہت تھوڑا سا علم دیا ہے۔ کتنا کو علم، کتنا کو علم دیا ہے؟ اللہ اکبر۔ لو ذرا یہ بات سن لیں کہ ہمارے پوری کائنات کے پاس کتنا کو علم ہے اور اللہ کا علم کتنا ہے۔ توجہ ہے نا؟
وہ آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے نا جناب موسیٰ علیہ السلام کا اور جناب خضر، وہ واقعہ سورہ کہف میں آتا ہے، اکثر آپ سنتے ہیں، میں نے اس کو سارا نہیں، صرف ایک اشارہ کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب ان کے ساتھ سفر کر رہے ہیں تو 3 کام انہوں نے ایسے دیکھے کہ جو تینوں کام جو تھے نا وہ ذرا کچھ عجیب طرح کے تھے، یعنی بظاہر وہ بڑے عجیب سے لگ رہے تھے۔ پتہ ہے نا وہ 3 کام، وہ کشتی کو جوڑنے لگ جانا، دیوار بنا دینا، بچے کو قتل کر دینا۔ جناب خضر نے ان تینوں کاموں کی جب وجوہات بیان کی کہ میں نے یہ کام اس لیے کیا، یہ کام اس لیے کیا، یہ کام اس لیے کیا، جب تینوں باتوں کا پتہ چلا نا جناب موسیٰ علیہ السلام کو، تو موسیٰ علیہ السلام اب ان کے علم کا اعتراف کر رہے ہیں، کہنے لگے کہ اے خضر، اللہ نے آپ کو بڑا علم عطا کیا ہے، اللہ نے آپ کو بڑا علم عطا کیا ہے۔ تو اس وقت جناب خضر علیہ السلام انہوں نے اصلاح فرمائی جناب موسیٰ علیہ السلام کی، اور فرمانے لگے کہ اے موسیٰ، میرا علم اور تیرا علم اور ساری مخلوقات کا علم، توجہ ہے، میرا علم اور تیرا علم اور ساری مخلوقات کا علم۔ اب ساری مخلوقات میں سارے نبی، ولی، پیر، پیغمبر، سائیں، قلندر ساری اس میں آ گئے، کوئی باقی نہیں ہے۔ فرمایا میرا علم، تیرا علم اور ساری مخلوقات کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا ہے کہ جتنا فرمایا ایک چڑیا وہ کسی یعنی سمندر میں سے اپنی چونچ میں پانی بھر لے، فرمایا کہ جتنا وہ اپنی چونچ میں پانی بھرے گی نا تو سمجھ لے کہ یہ ساری مخلوقات کا علم ہے، اور باقی سارا سمندر وہ اللہ کا علم ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ یعنی وہ ساری مخلوقات کا علم کتنا ہے؟ جتنا اس چڑیا کی چونچ میں کیا گیا ہے؟ پانی گیا ہے۔ یہ ساری مخلوقات کا علم ہے، اور اس ساری مخلوقات میں محمد الرسول اللہ بھی شامل ہے۔ کیوں بھئی، اللہ کے رسول بھی تو مخلوق ہیں کہ نہیں؟ یعنی سارے نبیوں ولیوں کا علم وہ اس چڑیا کے منہ میں جانے والے اس پانی کے قطرے کے برابر ہے، اور اللہ کا علم سارا سمندر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ لہٰذا میرے عزیز بھائیو، اللہ کا علم ابدی ہے، ہمارا علم عارضی ہے۔ اللہ کا علم مستقل ہے، ہمارا علم غیر مستقل ہے۔ اللہ کا علم وہ ذاتی ہے، ہمارا علم عطائی ہے۔ ہمارے اور اللہ کے علم میں زمین و آسمان کا فرق ہے، کوئی اس میں نسبت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، اللہ کو ایک ایک چیز کا علم ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ، باقی ہمارا انشاءاللہ اگلا درس آخری درس ہوگا، اور اس کے بعد آگے رمضان آ جائے گا۔